الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما عدو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے، اس کی رحمتوں کے نتیجے میں موسم کا اختلاف انسانوں کے لیے قرار دیا گیا۔ ہر موسم کو موسم عبادت بنا دیا، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، بہار کا موسم ہو یا خزاں کا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کی برکتوں نے ہر موسم کو موسم ولایت بنا دیا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار عالم کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی خدمت مقدس میں کل کی مجلس کے بعد پھر آ جانے کے لیے حیات عطا کی گئی ہے۔ اس نے اتنی صحت و عافیت عطا کی کہ فرش عزا سے منبر حسین تک پہنچایا ہے۔ اس کا احسان ہے کہ میری شخصیت کو نہیں، میری خدمت کو مشاہدہ فرما رہا ہے۔ پروردگار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر شکر گزار ہیں محمد و آل محمد کے خدا کے بعد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی شکریہ کے ساتھ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ سورہ مبارکہ جن اور تاریخ امیر المومنین، دو عنوانات کے تحت ایک طالب علم کی حیثیت کو ایک اور ذمہ داری سونپ دی گئی، مسائل کے بیان کی بھی۔ اور مسائل کے بیان کے لیے بہرحال ایک ذمہ داری خاص طور سے کہ تلاوت قرآن کرنا آسان ہے، نماز پڑھ لینا آسان ہے، مستحبات انجام دینا تو بہت ہی آسان ہے۔ آسان کا مطلب ویسے آسان نہیں ہے، البتہ کوئی ذمہ داری انسان کی گردن پر محرمات کے ذیل میں نہیں آتی۔
اگر نماز قضا ہو گئی یا نماز باطل ہو گئی تو نماز کو انسان دوبارہ ادا کر کے اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے. لیکن اگر احرام غلط ہو گیا تو احرام کی غلطی انسان کے لیے عام غلطیوں کی طرح نہیں ہوتی ہے. اس لیے احرام باندھنے سے پہلے، یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے، تلبیہ پڑھنے سے پہلے سوچ لے کہ جہاں جا رہا ہے وہ ذمہ داری اٹھا سکے گا. معلومات پوری ہیں کہ 26 باتیں محرمات میں اور 7 کام واجبات میں. ابھی مستحبات کا بیان الگ ہے، مکروہات کا بیان الگ ہے. ابھی تو صرف ہم ان مسائل کو ٹچ کر رہے ہیں جو عام طور پہ پیش آتے ہیں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر حالت طواف میں نماز جماعت واقع ہو جائے اور آپ نماز جماعت کو جوائن کریں یا اس کے ما سوا حرمین الشریفین میں آپ اگر یہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی برادران اہل سنت کی نماز جماعت کو جوائن کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ثواب اپنے مقام پر نیت جماعت کی ہے. اور خاص آغا سیستانی کا مسئلہ کہ طریقہ فرادہ کا ہے، اپنی تلاوت آپ نے خود کرنا ہے. بس ایک بات کا خیال رہے کہ تقیہ کے علاوہ، اور تقیہ واجب نہ کہ تقیہ خود اختیاری، اس کی بات نہیں ہو رہی. جو تقیہ اضطراری ہے اس میں مسئلہ اور ہے عام حالات میں، اور خاص طور سے جب کہ آپ پہچانے جا چکے ہیں کہ آپ کا مکتب اہل بیت ہے، آپ کے لیے ہاتھ باندھنے کی اجازت حالت نماز میں نہیں ہے. اور اب تو آہستہ آہستہ علماء اہل سنت بھی اس بات کو قبول کرتے جا رہے ہیں کہ جیسے امام مالک کے ماننے والے ہاتھوں کو چھوڑ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی آپ کے لیے ان کے دلوں میں گنجائش پیدا ہوتی جا رہی ہے. مسئلہ ہاتھ چھوڑنے اور ہاتھ باندھنے کا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ آپ کی نماز طریقہ آل محمد سے آپ تک پہنچی ہے، اور آل محمد تک نماز خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی. باقاعدہ حماد کو امام نے، چھٹے امام نے پوری 2 رکعت نماز سمجھائی ہے. حماد کو، رابی کا نام ہے، وہ پریشان ہے اور مولا اسے پوری نماز بتا رہے ہیں. ایسے انداز سے نماز سمجھا رہے ہیں جیسے کسی بچے کو نماز پڑھائی جاتی ہے. نماز کے حدود 4000 ہیں. نماز کے حدود 4000 ہیں اور ہم تو 400 بھی پورے نہیں کر پاتے. کہ ابلا 400 تو بہت دور ہیں، 40 گنوائیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مثال دیتا ہوں اسے سمجھانے کے لیے، کبھی اگر موقع بنا تو میں وہاں اس بات کو لے جاؤں گا کہ انگلیوں کا رکھنا، ہاتھوں کا رکھنا، انگلیاں کب ملا کے رکھی جائیں، کب کھول کے رکھی جائیں، انگوٹھا کیسے رکھا جائے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حدود نماز ہیں. تکبیر کہتے وقت انسان کے دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں کانوں کے بالکل ایسے موازی ہوں، پیرلل ہوں کہ جیسے معصوم نے بیان کیا. اسی انداز سے حالت سجدہ میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کہاں پر ہوں؟ پیچھے ہوں، آگے ہوں، کہاں؟ بالکل کانوں کے بالکل مقابل، جیسے حالت تکبیرۃ الاحرام کے اندر، ایسے ہی سجدے کے اندر انگلیوں کا رخ سمت قبلہ ہو، حتیٰ کہ پیروں کی انگلیوں کا رخ حالت قیام میں سمت قبلہ ہو. ایسے کھڑے ہونے کی ادب ہے نہیں، ادب نماز ہے یہ کہ دونوں پیروں کی انگلیاں سمت قبلہ ہو جائیں. یہ امام نے حدود سمجھائے حماد کو. تو خیر بات کہیں اور آگے نکل جائے گی، پھر مجھے وقت کو دیکھنا پڑ جائے گا. تو مثال کہنے کا مطلب یہ کہ آپ حالت تقیہ میں
جبکہ نماز اس کے علاوہ آپ نہ پڑھ سکتے ہو کہ ہاتھ باندھیں اور موضوع ہے. لیکن فی الحال جو عام حالات ہیں ان میں تقیہ واجب نہیں ہے. تقیہ کہیں اگر ہے بھی تو خود اختیاری ہے، تو ہاتھ نہیں باندھ سکتے. اس حالت میں ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اہل بیت کے ماننے والے. اور اگر کبھی تقیہ واجب ہو تو موضوع الگ ہے، جبکہ جان مال عزت کا بچنا اسی بات پہ منحصر ہو جائے. اسی انداز سے نماز کی حالت میں آمین کہنا، حالت نماز میں آمین نہیں کہہ سکتے کیونکہ آمین لفظ قرآن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نماز کے علاوہ ہر دعا پہ آپ بھی کہتے ہیں الہی آمین، ثم آمین، اللہم آمین، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حالت نماز میں نہیں. کیونکہ جماعت میں شرکت کے بعد جب جماعت کے سب لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ بھی آمین نہ کہہ بیٹھے ہیں. اس لیے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ کھول کے بیان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص مسئلہ کہ برادران اہل سنت کے یہاں رکعت اول اور رکعت ثالث 4 رکعتی نماز کی بات کر لیں، ورنہ 2 رکعتی نماز کی بات کر لیں. 2 رکعت نماز میں رکعت اول کے بعد جب سجدہ دوم سے اٹھتے ہیں، پہلی رکعت کے سجدہ دوم میں سے اٹھتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر جلسے استراحت کیے ہوئے. اور آپ کے یہاں جلسے استراحت کرنا واجب ہے. تو روا روی میں ایسا نہ ہو کہ آپ اس واجب کو انجام نہ دے سکیں. تو جماعت میں شرکت کیجئے. جماعت کی نیت کا فائدہ کیا ہے کہ پھر فاصلے کے مسائل، پھر استدارہ دائرے والی جماعت. پوری دنیا میں ایک ہی مقام ہے جہاں نماز دائرے کی شکل میں ہوتی ہے، وہ مسجد حرام ہے. اور مسجد حرام میں خاص صحن خانہ کعبہ. کیا مطلب؟ ادھر امام کھڑے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف، آپ کھڑے ہیں رکن یمانی کی طرف، بیچ سے کعبہ نکال دیں تو آپ ہو جائیں گے آمنے سامنے. اس کا نام رکھا ہے فقہ میں نماز جماعت دائرہ، دائرے والی نماز جماعت. تو اگر آپ کی نیت جماعت کی اور طریقہ فرادہ کا نہ ہو تو مسائل ہو جائیں گے آپ کی نماز کے لیے. اسی لیے آسانی ہے کہ بہت سارے معاملات کور اپ ہو جاتے ہیں. البتہ ایک مسئلہ، مولانا مجھے تو لمبا سورہ نہیں آتا، وہ پڑھے لمبا سورہ، اور خاص صبح کی نماز میں لمبا سورہ مجھے نہیں آتا، کیا کروں؟ کہ جیسے ہی آپ کا اپنا سورہ مختصر مکمل ہو، ہم تو ویسے ہی شارٹ والے ہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے ہماری. تو سورہ کوثر کے بعد اب جو امام جماعت پڑھ رہے ہیں، اب گیپ آ گیا، میری تلاوت ختم ہو گئی اور امام جماعت کی تلاوت کنٹینیو ہے. میں کیا کروں؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا خاموش رہوں یا کچھ پڑھوں. تو خاموش رہنے سے نماز باطل ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نیت جماعت کی ہے، طریقہ فرادہ کا ہے، اور فرادہ کا طریقہ اختیار کرنے کی بنیاد پر یہ آپ کا گیپ شمار ہو جائے گا. کیوں کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ جب آپ کچھ نہیں پڑھ رہے اپنی طریقے کی بنیاد پر کیوں کھڑے ہوئے پھر آپ؟ اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ تلاوت کے بعد اب کریں ذکر خدا. مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ امام جماعت حرمین کی تلاوت مکمل ہو جائے. تلاوت مکمل ہو جائے. اسی انداز سے رکوع سے اٹھنے کے بعد برادران کے یہاں کچھ دیر تک دعا پڑھی جاتی ہے، اور آپ کے یہاں کوئی دعا اتنی دیر تک نہیں پڑھی جاتی. سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، آواز آئی آپ.
اب کیا خالی کھڑے رہیں گے؟ خاموش نہیں. الحمدللہ 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 ذکر خدا کریں گے تاکہ گیپ فل ہو جائے پورا ہی. یہاں تک کہ امام جماعت کہ اللہ اکبر اور جائے سجدے کے اندر. جہاں جہاں ایسے ہی تشہد میں آپ کلمات کو دوہرا سکتے، آپ کلمات کو دوہرا سکتے، آپ ذکر خدا کر سکتے، مگر گیپ بغیر تلاوت کے، ذکر خدا کے بغیر گیپ نہیں آ سکتا. نیت جماعت کی، طریقہ اور ادا کا. ہاں تشہد کے بعد سلام میں آسانی ہے، یعنی آخری تشہد جب ہوگا 4 رکعتی نماز میں یا 3 رکعتی نماز میں، تو اس کے بعد اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ وہ امام جماعت طویل پڑھ رہے ہیں اور آپ نے شارٹ میں اپنے طور سے پڑھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ایھا النبی. ابھی امام جماعت نہیں پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھ لیا، آپ کی نماز مکمل ہو گئی. جب آپ نے سلام واجب پڑھ لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز آپ کی مکمل ہو گئی. اب آپ بیٹھے رہیے جب تک امام جماعت سلام نہ پڑھ لے، کیونکہ اب اٹھیں گے تو اب جماعت کے حسن کے خلاف کام کریں گے. سب بیٹھے ہوں گے اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے حرم میں خاص طور سے اور عام طور سے برادران اہل سنت کے ساتھ جب نماز پڑھیں جماعت میں تو کوشش کریں کہ اختلافی مسائل سے اوائڈ کریں، خاص طور سے ایسے اختلافی مسائل جو مستحبات سے متعلق. واجبات تو آپ کی مجبوری ہے، لیکن مستحبات جو ایسے مسائل ہیں جو فرق کرتے ہیں شیعہ سنی کے درمیان، اس سے اوائڈ کریں تاکہ ایک حسن پیدا ہو. یعنی قنوت پڑھ لیں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، سلام کے بعد وہ 3 دفعہ اللہ اکبر میں رفع یدین نہ کریں. برادران اگر رخ موڑ لیتے ہیں دائیں اور بائیں تو آپ بھی موڑ سکتے ہیں، نماز ختم ہو گئی. اب چاہے دائیں رخ موڑیں یا بائیں موڑیں، نماز تو تمام ہو گئی نا. اب اگر ہمارے مسلمان برادران ہم سے راضی ہیں اس بات پر کہ منہ موڑ لیں، کوئی بات نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی نماز کا حصہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ آپ تو سلام پہلے ہی پڑھ چکے تھے. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ سارے مسائل وہاں پیش آتے ہیں. اور جب آپ پرانے اسٹائل میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ 3 دفعہ آپ نے رفع یدین کیا، پھر سامنے چومنا شروع کر دیا، بولتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے، کون ہے یہ؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. خیر بات سے بات نکلتی چلی آئی تو میں نے چاہا کہ یہ مسئلے مکمل ہو جائیں کہ جب کبھی آپ کو اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے یا حرمین شریفین میں آپ کو نماز جماعت سے پڑھنی پڑے تو آپ کو معلومات ہو کہ کرنا کیا ہے. مغرب کی بات آ چکی ہے، جمعے کی بات آ چکی ہے، باقی ساری نمازوں کے اوقات مشترکہ ہیں. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وقت داخل ہو چکا تھا آپ کے یہاں بھی. ظہر کی نماز ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے. عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. مغرب کی نماز میں شرط ہے کہ وقت داخل ہو جانے کا یقین ہو جائے. اب آئیے خود عمرے کے مسائل میں بات کو آگے بڑھا دیں. اب جیسے ہی آپ نے طواف اور اس کی نماز، یہ 2 کے درمیان گیپ نہیں تھا سوائے اتنے گیپ کے کہ جس گیپ میں آپ طواف کے مجمع سے نکل کر مقام ابراہیم کے پیچھے آ سکیں. اس کو آقا نے 10 منٹ کے ٹائم سے یاد کیا کہ 10 منٹ کا ٹائم آپ کو ہم دے رہے ہیں. کہ ان کے نزدیک یہ عرف عام کے اعتبار سے نہیں بلکہ مخصوص موالات کے لحاظ سے پے در پہ کنٹینیو ایک کے بعد ایک. لیکن جیسے ہی آپ کی اب نماز مکمل ہو گئی تو اب آسانی ہو گئی. آسانی کیا ہو گئی؟ آسانی 2 کاموں کی ہو گئی. اب ایک گیپ مل گیا اگلے واجب کے لیے ٹائم کا، اور اب وضو شرط نہ رہا. 2 آسانیاں ہو گئی. اب صحیح تو بہت آسان ہے
مگر صحیح میں یاد رکھیں نیت صفا سے، صفا پہاڑی کے اوپر نہیں، صفا پہاڑی سے متصل، جس ریمپ پر آپ کو یقین ہو کہ یہ ریمپ چڑھائی صفا پہاڑ کی علامت کے طور پر ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ خیر اب تو سعودی گورنمنٹ نے وہاں چڑھنے کا راستہ ہی بند کر دیا ہے، بڑا اچھا کام کیا کہ پہاڑ پہ چڑھنے کا راستہ ہی بند، صلوات پڑھے محمد والے محمد، بڑا اچھا کام۔ نہ پہاڑ ہوگا چڑھنے کے قابل، نہ کوئی چڑھے گا، لیکن صفا پہاڑی، وہاں سے آپ کے اب عمرے کے واجبات میں جو چوتھا واجب ہے احرام، طواف، نماز، 3 کے بعد چوتھا واجب سعی۔ اور سعی کے لیے ایک آسانی اور ہے، وہ آسانی کیا ہے کہ اب سعی کا علاقہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے، مسجد حرام کی بلڈنگ کا حصہ ہے۔ یا بات کو اور موڑ دیتا ہوں، مسجد حرام کی عمارت کا حصہ ہے مگر حرم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے حالت نجاست والی خواتین کو بھی صفا مروہ کے علاقے میں آ کے بیٹھنے کی اجازت، مگر حرم کے راستے سے نہیں، باہر کے راستے سے، کیونکہ حرم میں ان کے لیے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر۔ تو صفا مروہ میں آپ چاہیں تو آپ اپنی چپلیں پہن سکتے ہیں اور چپل پہن کر آپ سعی کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ سواری پر بیٹھ کر بھی سعی کر سکتے ہیں، مگر سواری پر بیٹھنے والا اگر معذور نہ ہو تو خود چلائے، اور اگر معذور ہو تو پھر کسی کی ہیلپ لے سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو بسا اوقات لوگ خوشی خوشی بیٹھ جاتے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے مزہ آئے گا، اور اتنا مزہ آتا ہے کہ نیند آ جاتی ہے، اور اگر نیند آ گئی تو پھر یہ آپ کی سعی کے چکر ایکسیپٹ نہیں ہوں گے کہ جاگنا شرط ہے، سعی انجام دیتے ہوئے جاگنا ضروری ہے۔ تو 7 چکر ہیں، یعنی کہ 3.5 کو 7 کہتے ہیں، صفا سے شروع ہوں گے اور مروہ پہ مکمل ہوں گے۔ 1 3 5 7 یہ 4 ایسے راؤنڈز ہیں جو اسٹارٹ صفا سے ہوتے ہیں اور اینڈ مروہ پہ ہوتے ہیں، اور 2 4 6 3 ایسے ہیں جو اسٹارٹ مروہ سے ہوتے ہیں اور اینڈ صفا پہ ہوتے ہیں۔ اب مروہ پر تو ایسا کام کر دیا کہ اوپر سے گھومنا ہی پڑتا ہے، البتہ صفا پہ گنجائش ہے کہ کوئی ابتدائی ریمپ سے مڑ جائے، کوئی مڈ آف دا ریمپ چلا جائے اور کوئی اینڈ آف دا ریمپ چلا جائے، یعنی بالکل ابتدا پھر درمیان پھر آخر۔ کم از کم کیا واجب ہے کہ جہاں سے ریمپ شروع ہو اور آپ کو یقین ہو کہ یہ پہاڑ کا حصہ، وہاں سے مڑ جائیے۔ اوپر درمیان میں پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سعی کے اس خاص عمل میں اور طواف کے خاص عمل میں یاد رکھیں کوئی دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، کوئی دعا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ طواف میں اپنے شولڈر کا خیال رکھنا تھا، طہارت کا خیال رکھنا تھا، اور باقی چکر کی تعداد تو یہاں بھی گننا ہے وہاں بھی گننا ہے۔ لیکن اگر کوئی دعا پڑھنا چاہیں، جو دعا چاہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ سب سے بہترین ذکر وہی ہے کہ جس کی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ ورنہ جو چاہیں آپ دعا پڑھیں، دعائے ندبہ پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، دعائے جوشن صغیر پڑھیں، بس خیال کریں کہ جو پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، اچھی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے
واجبات کا خیال کر کے پڑھیں۔ تو اب آئیے، بہت تاخیر ہوئی، ہم بات سورہ جن کی وہاں تک پہنچا نہ پائے ابھی تک جہاں جنہوں نے پہنچا دیا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُاللَّہ، اور اب یہ سرکار کی شخصیت کی بات ہو رہی، اور جب اللہ کا بندہ قیام کرتا ہے یدعوہ، خدا کی عبادت کرتے ہوئے، کادو یکونون علیہ لبدا، یہ سب کے سب اس کے قریب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ٹوٹ پڑتے ہیں کون؟ سننے والے جن۔ کون؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے مومنین۔ کون؟ اللہ کے رسول کو پریشان کرنے والے مشرکین۔ تین تفسیر اس کے اندر ہیں کہ جن قریب آتے ہیں قرآن سننے کے لیے، مومنین قریب آتے ہیں پیغمبر سے اظہار الفت و مودت کے لیے، مشرکین قریب آتے ہیں آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ ٹوٹ پڑتے جیسے ہی پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ اکبر، پیغمبر کی نماز کی کیا محویت ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ کبھی تصور کر سکتے کہ جب آپ اپنے درمیان کسی عارف کامل کی نماز دیکھتے ہیں، تقی بہجت علی اللہ مقامہ، آیت اللہ العظمی، ان کی نماز، آغائے وحید کی نماز، آغائے سیستانی کی نماز، تو کیا ہوگی حضرت ابو ذر کی نماز؟ تو پھر کیا ہوگی سلمان جیسے مسلمان کی نماز؟ تو کیا ہوگی پھر مولائے کائنات جیسے وسیع رسول خدا کی نماز؟ پھر کیا ہوگی ختمیہ مرتبت کی اپنی نماز؟ ذرا سوچیے کہ کیا آپ کی نماز کے سحر کی کیفیت ہوتی تھی کہ دشمن پریشان کرنے کے لیے تلتے تھے اور چاہنے والے محبت کرتے ہوئے قریب آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ہر قریب آنے والے کو دوست مت کہیے گا، اس لیے کہ کوئی ستانے قریب آتا ہے اور کوئی منانے قریب آتا ہے۔ لما قام عبداللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا قل انما ادعو ربی، حبیب آپ کہیے کہ میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اس سے دعا مانگتا ہوں، لا اشرک بہ احدا، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک قرار نہیں دیتا۔ جب میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، اس کا حبیب، اس کا نبی ہو کر، تو تم کیسے شریک قرار دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ رسول خدا اپنی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی حیثیت امت کے لحاظ سے اور ہے، خدا کے لحاظ سے اور ہے۔ پھر فرماتے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، حبیب کہہ دیجئے ان سے، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی ملکیت نہیں رکھتا تم پر، نہ نقصان کی اور نہ ہدایت کی۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ اتنا آسان نہ لگ رہا ہو آپ کو، تو چلیے آپ کو سمجھانے کے لیے چلتا ہوں، کیونکہ آپ کی ایک مشکل یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو مشکل کشا کے ماننے والے، اور جب تک زمین ہموار نہ کی جائے تب تک بیج لگتا نہیں ہے۔ زمین تیار کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ یہی مسئلہ تھا جب پوچھا بعض اصحاب رسول نے، جب سب کے دروازے پیغمبر نے بند کروا دیے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ جھانکنے کے لیے تھے وہ بند کروا دیے، کسی کو نہ سوراخ دیا گیا نہ دروازہ دیا گیا، تو باقی تو تھے ہی پریشان، تل ملائے ہوئے۔ البتہ حضرت عباس کو استعمال کیا گیا، آپ چچا ہیں، آپ جا کے بات کریں، آپ کا بھی گیٹ بند کر دیا ہے۔ کچھ تو خیال کریں میں بوڑھا ہوں، تو اسلام میں بوڑھے اور جوان کی تمیز نہیں ہوتی، اسلام تو اسلام ہے۔ اس بنیاد پہ دروازے بند نہیں ہوئے تھے کہ جوان کا بند ہو بوڑھوں کا بند نہ ہو، نہیں۔ جب جناب عباس نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا چچا، نہ میں نے کسی کا دروازہ کھولا اور نہ میں نے کسی کا بند کیا،
اعتراض کیا تھا؟ اگر سب کے بند ہوتے کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض صرف یہ تھا کہ علی کا کیوں کھلا ہوا ہے. تو اصل مسئلہ اپنے بند ہونے پہ نہ تھا، اصل مسئلہ علی کا دروازہ کھلنے پر تھا. جب اعتراض ہوا تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا کہ میں نہ کھولنے والا اور نہ بند کرنے والا، یعنی جس کا کھولا تو خدا نے کھولا اور جس کا بند کیا تو خدا نے بند کیا. تو کیا شان ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یمن کے رہنے والوں میں سے کچھ لوگ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. یمن کے رہنے والے، یہ ایک خاص گروہ تھا جو کہتا ہے کہ ہم ملک مقدم سے متعلق ہیں، ہم نوح علیہ السلام کی آل و اولاد ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بعد آپ کے وسیع جناب سام کے پیروکار رہ چکے. ہم نے سنا ہے کہ ہر نبی معجزہ بھی رکھتا ہے اور وسیع بھی رکھتا ہے. آپ بتائیے آپ کا وسیع کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ھذا ہوا علی ابن ابی طالب. وسیع جی یہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے وسیع. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو معجزہ دکھا دیجئے. کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے وسیع سے کہیں کہ یہ ہمیں ہمارے نبی کے وسیع سے ملاقات کروا دے. یہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور یہ جناب سام بن نوح کے وصایت کے پیروکاروں میں سے ہیں. اس کا مطلب چاہتے ہیں سام سے ملاقات ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی جائیے جا کے ان کی ملاقات کروائیے. مولا کائنات جانب محراب مسجد لے کے چلے اس قوم کے افراد کو، اور جیسا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا علی اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر ماریے گا تو زمین شگافتہ ہو جائے گی. روایت کا جملہ حکم رسول خدا کے مطابق آپ نے نماز پڑھ کے 2 رکعت پھر محراب مسجد کے اندر اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پہ ماری، زمین شگافتہ ہو گئی. زمین سے بہتر علی کو اور کون پہچانے گا کہ زمین جہاں کی بھی ہو تراب کہلاتی ہے، اور تراب کا مالک جو ہو اسے ابو تراب کہتے. خالق اور ہے مالک اور ہے، خالق خالق دو جہاں ہے، اس کا بندہ نیاز مند ہے علی ابن ابی طالب. آپ نے اپنی ایڑی کو محراب مسجد کے اندر مارا، زمین شگافتہ ہوئی، اور دیکھا قوم نوح کے افراد نے کہ ایک لہت نمودار ہوئی. لہت کے اندر سے بوڑھا شخص جس کا چہرہ بہترین اطاعت گزار کے عنوان میں چمک رہا تھا. عبادت اس کے چہرے سے نمایاں تھی، سفید داڑھی، سفید سر کے بال. اس نے سلام کیا امیر المومنین کو، پھر گواہی دی کہ میں سام بن نوح گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہیں وسیع رسول خدا، خدا کی وحدانیت کا میں قائل، ختمی مرتبت کی، ختمی نبوت کا قائل، اور آپ کی ولایت و وصایت کا قائل ہوں. جناب سام ابن نوح کہنے لگے یہ افراد، یہ ساتھ میں اپنی کتاب لائے تھے اپنے مذہب کی، اس کتاب کو کھول کھول کر اچھا ان کے بال ایسے ہیں، اچھا ان کی آنکھیں ایسی ہیں، اچھا ان کے ہونٹ ایسے ہیں، ٹیلی کر رہے تھے کہ آیا یہ وہی سام ہے، کوئی اور سام تو نہیں ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ آج کل 2 نمبر کام تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ مولا کائنات سے کوئی کام کہا جائے
تو 1 نمبر والا کوئی 2 نمبر کام کرے؟ یہ 2 نمبر والے جو کام چاہیں کریں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو یہ قوم نوح کے افراد نے کہا کہ جناب سام سے کہا, یقین نہیں آیا ابھی, سام سے کہا ذرا اس صحیفے کے 2 سورے پڑھ دیجئے. حضرت سام بن نوح نے صحیفے جناب نوح کے اس پارٹ میں سے جو آپ کے حصے میں تھا, سام کے حصے میں, آپ نے 2 سورے تلاوت کیے. تب انہیں اطمینان ہوا تو اسلام ملا. جناب سام بن نوح بات سے بات نکل آئی کہ ویسے پیغمبر کے الفاظ ہیں, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. دیکھو حبیب کہہ دو ان سے کہ میں تم پر اختیار ملکیت نہیں رکھتا, نہ زر کے لحاظ سے نہ رشد و ہدایت کے لحاظ سے. اس کا مطلب ہے کہ میرا کام تو دعوت دینا ہے, پھر خدا تمہیں راستے کی ہدایت تمہارے دل کی حالت کو دیکھ کے کرتا ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. حبیب کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ کو تلاش نہیں کرتا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنی پناہ گاہ قرار نہیں دے سکتا. یہ سمجھانے کے لیے کفار یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر سے سیٹنگ کر لی جائے گی تو پیغمبر کو ملا کے اپنا کام ہو جائے گا. پیغمبر خدا کی بارگاہ میں عظمت کے ایسے قائل ہیں کہ جیسے کوئی عبد ہو اور رب کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کو بیان کر رہا ہو. کتنا روتے تھے حالت نماز کے اندر. اللہ اکبر. حالانکہ خدا جس پہ درود بھیج رہا ہے وہ خدا کی تعریف گڑ گڑاتے ہوئے ایسے کر رہا ہے. الا بلاغا من اللہ. بس میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کی طرف سے احکام پہنچا دوں. وَرِسَالَاتِهِ. احکام پہنچاؤں اور احکام کو جاری کر دوں. احکام بلاغ, رسالات اس کا اجرا. بلاغ اور رسالات میں کیا فرق ہے؟ بلاغ اصول دین, رسالات فروع دین. میرا کام یہ ہے کہ اصول بھی بتا دوں اور فروع بھی بتا دوں. میرا کام یہ ہے کہ احکام پہنچا بھی دوں اور احکام نافذ بھی کر دوں. اس لیے پیغمبر نے خالی نماز پہنچائی نہیں ہے, نماز نافذ کی ہے. اور نافذ کرنے کا مطلب آپ نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. آپ پہ چھوڑ نہیں دیا کہ چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو. جیسے کبھی کبھی ہم عمل بیان کرتے نا اور لوگ انتظار میں ہوتے ہیں عمل کے کہ ادھر زبان سے کوئی عمل بیان ہو اور آپ یاد کر لیں اس کو. ایسی ایک مثال عمل کی بیان کر رہا ہوں, زبان پہ بات آ گئی سن لیجیے. کون سا عمل؟ اپنے چہرے کی نورانیت بڑھانے کے لیے, اپنے چہرے کی نورانیت بڑھانے کے لیے یا نورو یا قدوس ہو. خدا کے 2 نام ہیں, یا نورو, سب کو زبانی یاد ہے نا, دعائے کمیل والے ہیں یہ, وہی اللہ میاں وہی والے, یا نورو یا قدوس ہو. ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو 448 مرتبہ 448 ٹائم یا نورو یا قدوس ہو. تو اے نور اور اے پاک اور پاکیزہ. کیا شان ہے. آپ رب کو کہو گے, رب آپ کے چہرے پر نور اتار دے گا. آئیے, تو اب ہم نے عمل بیان کیا, آپ کی مرضی عمل کریں نہ کریں, ہم نے عمل نافذ نہیں کیا ہے. پیغمبر عمل پہنچاتے بھی تھے اور نافذ بھی کرتے تھے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. بس جو معصیت کرے, نافرمانی کرے اللہ کی
اور اس کے رسول کی. اب یہاں روایت ہے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی. فی ولایت علی ابن ابی طالب، معصیت کرے اللہ کی اس کے رسول کی، تو ایسی معصیت اللہ کی اور اس کے رسول کی کب ہوئی؟ جبکہ لوگوں نے ہر بات قبول کی سوائے امامت علی ابن ابی طالب کی. اور اب چونکہ میری گفتگو اس پہلے اشرے میں جنوں تک محدود رہی اور اب بہت کم وقت میرے پاس رہ گیا، تو آغائے تقی بہجت کا ایک ویڈیو کلپ فارسی میں اس موضوع پر خاص طور سے قوم جن کے حوالے سے زعفر جن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو لفظ معصیت اللہ کی اس کے رسول کی، اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وہ فرماتے ہیں آغا کہ جنوں میں یا کوئی شیعہ ہوتا ہے یا کوئی کافر ہوتا ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. محوت دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جنوں کو خدا نے اتنی طول عمر عطا کی ہے کہ جنوں میں ابھی تک ایسے جن زندہ ہیں جو غدیر خم کے میدان میں تھے، جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کو سنا تو شیعہ ہی تو ہوں گے. مان گئے تو شیعہ، نہ مانے تو کافر. اور اب بات یہاں تک پہنچی، دل چاہتا ہے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور پہنچا دوں، اگر آپ تھکے ہوئے نہ ہو. روزے میں تھک جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. آخری عشرے میں تھکان پوچھیں گے آپ سبھی نہیں. ابھی تو روزوں کی جوانی ہے. خیر، بات ہو رہی تھی کہ یہ زعفر لفظ ہے یا جعفر؟ اصل لفظ جعفر ہے. جعفر کا تلفظ ہے زعفر. دیکھیے علماء نے اختلاف بہت کیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک علماء نے اختلاف کیا بہت سارے جن کے موضوعات پر، لیکن اختلاف کرتے کرتے بعض علماء قابل احترام کہیں آگے دکھائی دیے. کیا مطلب؟ کچھ خرافات ہیں جن کے بارے میں کہ جن نے قبضہ کر لیا، اس کی دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اس پہ اس کا جن کا اثر ہو گیا ہے، یا جن کا لپیٹا ہوا ہو گیا ہے الی آخر. ایسے واقعات آپ کو ملیں گے بہت سارے معاشرے کے اندر. یہ خرافات بھی ہو سکتی ہیں، یا بہت سارے وہ واقعات جو دیو اور پری کے نام سے ہیں، خرافات بھی ہو سکتے ہیں. خود اصل وجود جن اور انسان کی شادی کا تصور، اس میں اختلاف ہے. روایت تو میں نے پڑھی تھی آپ کی خدمت میں کہ ویسے نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے. جن الگ، انسان الگ. یہ مٹی سے بنے، وہ آگ سے بنے. سکون پا نہیں سکتے. مٹی اور آگ کے بنے ہوئے آپس میں مل جائیں تو سکون نہیں پا سکتے. لیکن کیا جن انسان کے ساتھ ملاپ کر سکتا ہے؟ جواب جی نہیں. ہاں مگر کر سکتا ہے. کس معنی میں؟ شارکہم فی الاولاد. قرآن کہتا ہے شیطان کو کہ تجھے بڑا ناز ہے نا، جا، جو ہماری بات نہیں مانتا تو اس کے اموال میں، اولاد میں شریک ہو جا. اموال میں، اولاد میں شریک ہو جا. اور جب کوئی انسان کے ساتھ، یعنی میل فیمیل کے ساتھ خدا کے دیے ہوئے احکام کے لحاظ سے ملاپ کر رہے ہوتے اور خدا کا نام بیچ میں نہ لیں تو شیطان کی شرکت ہو جاتی. وہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک لطیفہ سمجھ لیجیے کہ کیونکہ بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے مرچوں والا کھانا کھایا، شیطان نے بھی کھا لیا. اور جب کولڈ ڈرنک پینے کی بات آئی تو بسم اللہ پڑھ لی.
اب شیطان بغیر کولڈ ڈرنک کے صلوات پڑھے محمد والے محمد، ہے یا نہیں؟ خیر یہ تو مذاق ہے جو اس پہ آیا ہوا ہے، لیکن کیا ویسا ایسا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ شیطان کے کتنے معنی ہیں؟ بہت تفصیل میں چلے جائیں گے پھر ہم۔ تو جن انسان کے ساتھ ملاپ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ احتلام کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے کہ انسان سو رہا ہے اور سوتے ہوئے انسان پر سے تکلیف شرعی نہیں ہے۔ سوتا ہوا انسان اگر خواب میں حج کر لے تو کیا جاگنے کے بعد حج کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا، سوچ لیجیے۔ ارے سوتا ہوا انسان اگر خواب میں افطاری کر لے تو کیا اس کی افطاری قبول ہوگی؟ کتنا اچھا ہوگا، سارے افطاری بچ جائے گی، تب خواب میں افطاری کریں گے۔ حالت خواب میں انسان کی نجاست کی حالت کا واقع ہو جانا شیطان کے کھیلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان کون ہے؟ جن۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ مثالیں میں ایسی بنا کے لے کر آیا کہ علماء اس کے خلاف بات بھی کر رہے کہ ممکن نہیں ہے کہ جن اور انسان آپس میں میل کر سکے، کہ کوئی فیمیل یہاں سے میل وہاں سے، یا میل یہاں سے فیمیل یہاں سے، نہیں، ممکن نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ممکن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا انسان کے ساتھ کھیلنا۔ اسی لیے وہ دعا جو پڑھی جاتی ہے احتلام سے بچنے کے لیے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پناہ مانگتا ہوں اس شیطان سے۔ لفظ احتلام نکلا حلم سے، حلم کہتے ہیں خواب کو۔ دعا باقاعدہ کہ انسان، ٹھیک ہے، وہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ذہن رکھ کے سوئے خدا کی طرف، وہ الگ موضوع، لیکن اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا مفاتی کے اندر موجود ہے۔ تو بات کہاں پہنچی کہ آیا آغائے تقی بہجت کے جملے میں فرماتے ہیں جن یا شیعہ ہوگا یا کافر ہوگا۔ دلیل کیا ہے کہ وہ جن اب تک ہیں، کم از کم جن کی عمر کم از کم جو لکھی بعض علماء نے 750 سال لکھی ہے، کم از کم۔ کوئی اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی جن مر جائے تو 750 سال۔ جن کی دو قسمیں ہیں، کچھ جن ایسے ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گے، یہ بھی روایت ہے، اور کچھ جن ایسے ہیں کہ جو قیامت سے پہلے مر جائیں گے، جیسے زعفر جن کا انتقال۔ زعفر جن کی کچھ مسائل ہو سکتا ہے وہ کل بھی بیان کروں، یا آج اگر سمٹ بائی بات تو آج بیان کے ختم کر دیں۔ تو جعفر کے باپ کا نام راحیل، جعفر کے بیٹے کا نام کامل۔ باپ کا نام راحیل اور بیٹے کا نام کامل۔ یہ راحیل کون ہے؟ یہ راحیل وہ جن ہے جو غزوہ بئر العلم یا غزوہ بئر ذات العلم کے واقعے میں بیان کیا جاتا ہے۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول حدیبیہ کے راستے پر تھے کہ ایک مقام پر پہنچ کر پیاس محسوس ہوئی تمام لشکر والوں کو۔ آپ نے فرمایا یہاں قریب میں بئر مانے کنواں، ذات العلم علاقے کا نام تھا، اس کنویں سے کوئی پانی بھر کے لائے تاکہ ان کو پانی مل سکے جو پیاسے بیٹھے ہوئے۔ سلمہ بن اکوا کو بھیجا گیا، یہ چند لوگوں کو لے کر گئے اور واپس ماشاءاللہ خالی ہاتھ آ گئے۔ کیوں؟ کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا بغیر کسی ظاہری شے کے آگ ہے، نہ لکڑی، نہ کوئلہ، نہ جلنے والی کوئی اور چیز، مگر آگ ہے، اور آگ کے ساتھ ساتھ آوازیں خوفناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ڈرانے والی باتیں ہوتی ہیں نا،
جو آگ دیکھی ڈر کے واپس آ گئے، آواز سنی ڈر کے واپس آ گئے. پھر پیغمبر نے بنی سلیم سے کسی شخص کو بھیجا، تم جاؤ، مگر وہ بھی سلامتی کے ساتھ ہی واپس آ گئے. اب آخر میں اللہ کے حبیب کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے. اللہ اکبر. یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب پیغمبر کے پاس علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس لیے کہ باقی سب تو ماشاءاللہ سبحان اللہ جاتے بھی خیریت سے تھے اور آتے بھی خیریت سے تھے. آخر میں بھیجا مولا کائنات، آپ جائیے. مولا کائنات گئے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ ساتھ گئے تاکہ مشکیزیں بھر کے لائیں گے. ایک رسی ایک ڈول ہے، بالٹی بڑی والی، اس سے پانی اندر سے کھینچ کے نکالا جاتا. رسی اور ڈول، اس لیے کہ پتہ نہیں کنویں پر رسی ڈول موجود ہے کہ نہیں. پہنچ گئے، کیسے آگے بڑھے، شور سنائی دیا، وہی آگ. امام فرماتے گھبراؤ مت، بس میرے ساتھ چلو. وہ جملہ سیاسی ہے، گھبرانا نہیں. مولا نے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں. نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، جہاں علی ہوں بس ادھر دیکھو. آگے آگے میرا مولا چلا، پیچھے پیچھے وہ ساتھ میں اصحاب رسول چلے. جب کنویں کے پاس پہنچے تو جیسے ہی ڈول رسی سے باندھ کے ڈالا گیا اندر سے کسی شرارتی جن نے رسی کاٹ دی، ڈھول اندر گر گیا. اب امام فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے جاؤ کچھ اور ڈول لے کر آ جاؤ. واپس کون جائے گا لینے کے لیے؟ آئے تو علی کے ساتھ ہیں، واپس جا کے ڈھول کون لا سکتا تھا؟ پھر امام نے جب دیکھا کہ کوئی تیار نہیں ہے، اپنی کمر سے اپنی چادر کو پٹکے کے طور پہ باندھا اور کنویں کے اندر اتر گئے. پہلے تو آوازیں آ رہی تھیں قہقہوں کی، جب ڈول گرا تھا نا وہ ہنس رہے تھے، اور جب میرا مولا کنویں میں اتر گیا تو وہ رو رہے تھے. کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی، پورا کنواں جنوں کی لاشوں سے بھر دیا، اور اس کے بعد اپنے ڈول کو رسی کے ساتھ باندھا اور پانی بھر بھر کے اوپر سارے مشکیزیں بھروا دیے. اس میں سے کوئی جن تھا کہ جس نے توبہ کی، استغفار کی اور مولا کے ہاتھ پر ایمان لے آیا. اس کا نام لکھا ہے راحیل. یا راحیل کا بیٹا ہے جعفر کہتے ہیں. اور باقی باتیں انشاءاللہ کل، وقت تمام ہو گئے. لیکن پھر آپ سے کہتا ہوں کہ مولا کی محبت میں ایک جملہ تو یاد رکھیں نا. آپ زیارت امام زمان میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا امام الانس والجان. جان کا مطلب کیا ہے؟ جن. آپ کی ملاقات بھی ہونے والی ہے، گھبرائیے نہیں. اگر لشکر امام زمان میں انس ہوں گے تو جن بھی ہوں گے، اور جیسے امام انس کے امام ہیں ایسے امام جنوں کے امام بھی ہیں. یقیناً فرش ادا پر بیٹھ کر جب بات آئی پانی پلانے والے کی، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام، پیاسوں کو پانی پلانا. اور اتنا بڑا کام کون کرے گا؟ سب تو ڈر کے آ گئے، کوئی پانی بھر کے نہ لا سکا. لیکن ایک میرا مولا سب کو پانی پلانے والا قرار پایا. ایسے کربلا کے میدان میں یہ لقب کسی اور کے لیے نہیں ہوا جو لقب حضرت عباس کے لیے. السلام علیکہ یا ساقی عطاشی کربلا. ایک کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے عباس، آپ پر ہمارا سلام ہو. رونے والوں، حضرت عباس کے مصائب تو پڑھے جاتے ہیں اور آپ گریہ فرماتے ہیں،
بس مولا عباس کی جو بے بسی ہے وہ سب سے منفرد ہے. کیسی بے بسی ہے؟ خدا نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ آنکھ میں ریت کا ذرہ چلا جائے اور آنکھ صاف کرنے کے لیے ہاتھ سلامت نہ ہو. اجرکم اللہ. رونے والوں، مولا عباس کے حرم میں ایک خطیب خراسان سے آئے ہوئے تھے. ان کا نام بھی تھا محمد علی خراسانی. وہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں اور عجم میں علماء مصائب نہیں پڑھتے، روضہ خوان مصائب پڑھتے. مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے جملہ پڑھا مولا عباس کے حرم میں کہ اتنے تیر برسے کہ ابو الفضل کا چہرہ سلامت نہ رہا، یہاں تک کہ آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا. رونے والوں، یہ گالوں پہ لگنا آسان ہے، ہونٹوں پہ لگنا آسان ہے، آنکھیں ذرا اندر کی طرف ہوتی ہیں. کتنی باریکی سے تیر مارا گیا تھا، سیدھا مولا کی آنکھ میں لگا. خالی یہ ایک تیر نہیں ہے، 4000 تیر انداز تھے، سب مل کر ایک کو مار رہے تھے. کسی کا تیر یہاں لگتا تھا، کسی کا تیر سینے پہ لگتا تھا، کسی کا تیر مشکیزے پہ لگا تھا، کسی کا تیر آنکھ میں لگا. ایسے میں جب یہ خطیب مجلس پڑھ کے اترے، بڑا گریا ہوا. مولا عباس کا حرم تھا، لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں امام جماعت تھے اس زمانے میں آیت اللہ ابراہیم قزوینی، خطیب سے ملاقات کر کہتے ہیں اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کرو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے تیر کتنے لگے تھے. اللہ اکبر. خطیب خاموش ہو گیا. اچھا قبلہ احتیاط کروں گا. آپ کہتے ہیں امام جماعت جب اپنے گھر پہنچے، بستر استراحت پر آئے، حالت خواب میں آقا عباس کی زیارت نصیب ہوئی. آقا فرماتے ہیں ابراہیم میری مصیبتوں کا ایسے تو انکار نہ کرو جیسے تم کربلا کے میدان میں تھے. اچھا اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو مجھ پہ کیا گزری تھی، آؤ میں اپنا مقتل تمہیں خود سنا دیتا ہوں. اے ابراہیم میری آنکھ میں تیر جب لگا جب میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. ابراہیم میں نے چاہا کہ آنکھ کا تیر کسی طرح نکل جائے. میں نے سر کو بہت زور زور سے ہلایا، جھٹکا دیا، مگر تیر اتنا گہرا پیوست ہوا تھا کہ نہ نکلا. پھر فرماتے ہیں ابراہیم میں نے دوسری کوشش اور کی، اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو جمع کرنا چاہا کہ اس کے درمیان میں تیر روک کے نکال لیا جائے، لیکن ابراہیم میرے بازو ایسی جگہ سے کٹ گئے تھے کہ آپس میں جمع نہ ہو سکے. ابراہیم میں نے تیسری کوشش اور کی ہے، میں چاہتا تھا کہ تیر نکل جائے تاکہ آگے بڑھ سکوں، لیکن ابراہیم اب میں چاہتا تھا کہ سر کو جھکاؤں، اپنے دونوں گھٹنے اونچے کروں اور گھٹنوں کے بیچ میں تیر کو روکوں اور سر کو جھٹکے سے اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے. کہتے ہیں مولا ابراہیم میں نے سر کو جھکایا تھا تیر نکالنے کے لیے، کسی ظالم نے پیچھے سے سر پہ ایسا گزر مارا کہ ابراہیم میں گھوڑے پہ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار مولا عباس علیہ السلام کی چشم مقدس کا واسطہ، پروردگار جو آنکھوں کے امراض سے مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. جو کبھی قرآن پڑھتے تھے اب آنکھیں کمزور ہو گئیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. جو کبھی بڑے اطمینان سے چل کر آ جاتے تھے بارگاہوں میں، اب راستہ رات میں دکھائی نہیں دیتا. میرے مالک
ان تمام اہل ایمان کو نور چشم عباس کا واسطہ ان کو نورانیت چشم عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں جتنے ہاتھ دست بدعا ہیں مالک تمام کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شدید پیاس لگی ہوگی، جب وقت موت قریب ہوگا تجھے ماہ رمضان کے روزوں کی پیاس کی برداشت کا واسطہ پروردگار